ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم اخلاص کے فائدوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم نے اخلاص، اس کی اہمیت اور کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب آئیے اخلاص کے چند ہم فائدے دیکھتے ہیں کہ اخلاص کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا فائدہ بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی قوم کو فتح یابی اس کی کمزوروں کی دعا اور اخلاص کی وجہ سے دیتا ہے. کمزوروں کی دعا اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے کسی قوم کو فتح یابی دیتا ہے. تو اگر آج ہماری کوئی رسوائی ہے، ہم قوموں کے اندر رسوا ہے، دنیا کے اندر ہم جو ہے مغلوب ہے، ہم دبے ہوئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزوروں کی دعائیں ہم نہیں لیتے، اور دوسرا ہم میں اخلاص و باقی جو صحابہ کا اخلاص تھا. دوسرا اخلاص کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے عذاب سے جو ہے انسان نجات پاتا ہے. یاد رکھیے سورہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نمبر 76 آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک کہ نیک لوگوں کی کچھ صفتیں ان آیتوں میں بیان کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی صفتیں، اور یوں فرمایا کہ نیک لوگ مخلص نیت سے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور خرچ کرنے اور کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم دنیا میں تم سے کوئی بدلہ اور فائدہ نہیں چاہتے یا کوئی نام نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور ہم نے خالص یہ اللہ کے لیے کیا. تو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے خالص غریبوں کو کھلاتے ہیں، محتاجوں اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسا خرچ کرتے ہیں کسی کو خبر بھی نہ ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا کیا گیا خرچ جو ہوتا ہے جو ہے ایسے لوگ جو خالص نیت سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ لوگ جو ہے جنتی ہوں گے. اور جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. تیسری چیز اخلاص کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں گمراہی سے نجات جو ہے حاصل ہوتی ہے. جو آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ رب العزت کو دنیا کی گمراہی سے نجات دیتا ہے. اور ہم نے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ رکھا کہ کس طرح سے جو ہے یوسف علیہ السلام نے اخلاص کو اپنا طریقہ اور شیوا بنایا. اللہ رب العزت نے جو ہے اخلاص کی بنیاد پر آپ کی جو حفاظت کری، اس لیے کہ آپ ایک مخلص بندوں میں تھے اپنے. چوتھا فائدہ جو اخلاص کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیے جو انسان مخلص ہو کر کام کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ کر دیتا ہے، اس کے اخلاص کے اندر بڑھا دیتا ہے اس کو اخلاص کے اندر. اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا اگر ہم مطالعہ کریں، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرما رکھا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے جن کی تعداد واللہ عالم ہم نہیں جانتے کیا تھی، جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے. چونکہ وقت کے بادشاہ نے اپنے آپ کو رب اعلان کر دیا تھا، اپنے ایمان بچانے کے لیے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک گفا میں چلے گئے، جس سے اس سورہ کا نام سورہ کہف پڑا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، چونکہ وہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ پر ایمان لائے تھے تو ہم نے انہیں ہدایت میں اور آگے بڑھا دیا. وزدناہم ھدی، تو اگر کوئی شخص اخلاص کی بنیاد پہ دنیا میں عمل کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں آگے بڑھاتا ہے. اسی طرح اخلاص کا پانچواں فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے مصیبتوں اور تکلیف سے نجات ملتی ہے. یاد رکھیے جو آدمی اخلاص کے ساتھ دنیا میں کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اللہ دنیا میں مصیبتوں اور تکلیف سے اسے نجات دیتا ہے. جس کے تعلق سے وہ متفقہ علیہ حدیث جو 3 آدمیوں کو میں پہلے رکھ چکا ہوں، جنہوں نے جو غار میں چلے گئے تھے، ایک پتھر آ کر ڈھک گیا، تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا اور اللہ رب العزت نے اس نیک اعمال کے وسیلے کی بنیاد پہ جو اخلاص کی بنیاد پہ کیے گئے تھے دنیا کی ایک مصیبت ان پہ جو ہے ٹال دی. یاد رکھیے تو تکلیفوں اور مصیبتوں سے دنیا کی نجات ملتی ہے. چھٹا فائدہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے وہ یہ ہے حسن خاتمہ. حسن خاتمہ، اچھی موت اس انسان کو آتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پہ کام کرتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں معروف حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے لیکن اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کی کہ اللہ بہت سنگین میں نے یہ کام کیا، بلکہ 99 نے 100 قتل کر چکا تھا اور 99 کے بعد بھی اس نے کیا تھا، 100 قتل کر کے اس نے 100 کمپلیٹ کیے، لیکن خالص اس نے توبہ کی اور خالص نیت کے ساتھ ایک بستی کی طرف چل پڑا. بستی کی طرف چل پڑا کہ اس بستی میں جاؤں گا اور نیکی کروں گا، اور بری بستی کو چھوڑ دیا تھا اس نے جہاں رہ کر قتل کر رہا تھا. اس اخلاص نیت سے وہ چلا تھا، ابھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، ابھی صرف چلا ہی تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی. فرشتے عذاب کے جزا اور سزا کے دونوں آ گئے. دونوں نے کہا کہ اسے تو ہم لے جائیں گے. اللہ سے پوچھا گیا اللہ یہاں تو دونوں فرشتے آ گئے، کیا معاملہ ہے اس کا؟ تو اللہ نے کہا یہ جس بستی سے نکلا تھا اور جس بستی کی طرف چلا تھا دونوں میں جس کے طرف زیادہ ہوں اس کے ساتھ فیصلہ ہوں گا. اور وہ نیک بستی کی طرف چلا تھا، بری بستی سے نکلا تھا، اور جب بستی کو ماپا گیا
تو وہ ایک ہاتھ یا کچھ بالش صرف اس بستی کی طرف گرا تھا جو نیکوکاروں کی تھی، لیکن وہ ایک خالص نیت سے نکلا تھا توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے اس خالص نیت کی بنیاد پر اس کا حسن خاتمہ، اچھی موت اس کو عطا کی، اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے جزا اور خیر اٹھا کر رکھا۔ اسی طرح جو ہے ساتواں فائدہ اخلاص کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی اخلاص کے ساتھ اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے ان کی جو ہے دعائیں جو ہے قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اصحاب اخدود، سورہ بروج کا اگر آپ واقعہ پڑھیں، ایک بہت طویل واقعہ اس میں جو سورہ نمبر 85 ہے، وہ واقعے کی تفصیلات متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے، بہت طویل ہے واقعہ، اگر میں سناؤں تو 20-25 منٹ میرے چلے جائیں گے صرف ایک واقعے میں، لیکن اس واقعے میں ایک بچہ ہوتا ہے، اصحاب اخدود، آپ پڑھیے کبھی اس کو، اس میں ایک بچہ ہوتا ہے جو خالص نیت سے اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ معجزہ عطا فرما دیا، یہ ایک کرامت عطا فرما دی تھی کہ وہ جو اللہ سے رب سے دعائیں کرتا تھا، اس کا رب اس کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ تو دیکھیے آپ، اگر انسان خالص نیت سے کوئی عمل کرے، اللہ جو ان کی دعاؤں کو جو ہے قبول عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، اور وہ 3 غار والوں کا بھی واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جنہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی، چونکہ اخلاص کی بنیاد پہ عمل تھا تو دعا قبول ہوئی، اور مصیبت بھی ٹل گئی اس اخلاص کی وجہ سے۔ تو یہ 7 فائدے ہیں، اس سے بھی زائد ہے، میں نے آپ کے سامنے بہرحال 7 فائدے چن کر رکھنے کی کوشش کی۔ اب آئیے، ریا کی قباحت اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔